ان کے والد صاحب کی نواز شریف کے ساتھ کچھ اس طرح کی عقیدت تھی کہ نواز شریف صاحب کی جب طبیعت خراب ہوئی تو ان کے والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو آنکھیں چاہیے ہوں، دل چاہیے ہو، گردہ چاہیے ہو، کچھ بھی چاہیے ہو، ایون کہ بال بھی چاہیے ہوں، تو ان کا بیٹا جو محسن کمال ہے وہ ڈونیٹ کرے گا اور جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ سر میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے، اگر اس کو میری آنکھیں لگ جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ والد صاحب نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ بیٹا آپ کے بغیر تو پاکستان چل سکتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ اچھا، تو میاں صاحب کو جس بھی جو ہے نا جسمانی اعضاء کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں اور میں وہاں پہ بیٹھوں گا جب تک میاں صاحب گھر نہیں ہے تو میں وہاں پہ موجود ہوں گا۔ میاں صاحب کی والدہ ہاسپٹل آئی تھی تو اس سے ملاقات ہو گئی ہے۔ جی صاحب کی والدہ کی بات کریں۔ والدہ انہوں نے بلایا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ بھی میرے چھوٹے نواز شریف ہو۔ انہوں نے کہا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میاں صاحب کی اس طرح چاہنے والے بھی موجود ہیں۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ دکھتے بھی نواز شریف جیسے ہیں، مجھے تو بہرحال نہیں لگ رہا، میں نے نواز شریف صاحب کو دیکھا نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج بڑی ہی منفرد سٹوری کے ساتھ آپ کے پیش خدمت حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے محسن کمال صاحب۔ ان کے والد صاحب کی نواز شریف کے ساتھ کچھ اس طرح کی عقیدت تھی کہ نواز شریف صاحب کی جب طبیعت خراب ہوئی تو ان کے والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو آنکھیں چاہیے ہوں، دل چاہیے ہو، گردہ چاہیے ہو، کچھ بھی چاہیے ہو، ایون کہ بال بھی چاہیے ہوں، تو ان کا بیٹا جو محسن کمال ہے وہ ڈونیٹ کرے گا اور جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ انہوں نے ایک سٹامپ لکھا جس پہ ان کے والد صاحب نے سائن کیے، ان کی والدہ نے سائن کیے اور ان کی وائف نے بھی سائن کیے کہ نواز شریف صاحب کو کچھ بھی چاہیے ہو تو ہمارا بیٹا ہر وقت حاضر ہوگا۔ محسن کمال صاحب وہ ایگریمنٹ لے کے نواز شریف صاحب کی والدہ سے ملے تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص نواز شریف سے اتنی محبت کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آج سے تم بھی میرے بیٹے اور تم بھی آج سے چھوٹے نواز شریف ہو۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ایم پی ایس ایم این اے ہیں وہ انہیں چھوٹا نواز شریف کہتے ہیں اور اب انہیں جاتی امراء میں ایک رہائش بھی دی گئی ہے۔ یہ ہر وقت مریم نواز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور جب کبھی نواز شریف صاحب کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی یہ حاضر ہوں گے۔ باقی کیا معاملات ہیں آئیے انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سر یہ کیا کہانی ہے، آپ کے والد صاحب نے آپ کو ایک طرح سے بیچ ہی دیا؟ ہاں نہیں سر، نواز شریف صاحب ہمارا قائد محترم ہے تو والد صاحب نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ بیٹا آپ کے بغیر تو پاکستان چل سکتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ اچھا، ابھی جو چل رہا ہے یہ کیا معاملہ تھا، کون چلا رہا ہے؟ دیکھو آپ تو چلا رہے ہیں تو نواز شریف ہی چلا رہے ہیں سر جی، آپ کو پتہ ہے جب میٹنگ ہوتی ہے تو لندن جا کے سارے میٹنگ کر کے آ جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو برا نہیں لگا کہ آپ کے والد نے کہا کہ آپ کی آنکھیں بھی جو ہے نواز شریف کو ضرورت پڑی تو دینی پڑیں گی، دل بھی دینا پڑے گا؟ نہیں سر، میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے کیونکہ جو میرا قائد ہے جو اس ملک کے لیے جو ہے نا کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کے لیے اس نے جو ہے نا ایک کام کیا ہے، جس نے جو ہے نا آپ دیکھو موٹر وے کی شکل پہ دیکھو، ایٹم بم کی شکل پہ دیکھو اور 11,000 میگا واٹ بجلی، سی پیک، یہ سب انہوں نے کیا ہے۔ اگر اس کو میری آنکھیں لگ جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کہ کہانی سٹارٹ کیسے ہوئی، کیسے آپ کے والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ میرا بیٹا ہر چیز قربان کرے گا نواز شریف پر؟ میرا والد صاحب جو ہے نا نواز شریف صاحب کا بہت بڑا فین ہے۔ تو جب میاں صاحب نیب دفتر سے سروس ہاسپٹل شفٹ ہوئے تھے تو ایک کیمپ لگ گیا تو اس میں میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ جا کے آپ یہ جو ہے نا ایک اسٹامپ میں نے تیار کیا ہے، اس پہ آپ نے سائن کرنے ہیں، اور میں نے بھی سائن کر دیے، میری والدہ نے بھی سائن کیے اور میری بیوی نے بھی سائن کر دیے، اور یہ جو ہے نا جا کے آپ نے میاں صاحب کی فیملی میں دے کے آنا ہے، اور میاں صاحب کو جسی بھی جو ہے نا جسم کی اعضاء کی ضرورت ہو تو آپ نے بغیر کسی لالچ کی باقاعدہ اسٹامپ پہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر کسی لالچ کے آپ نے اسے گفٹ کرنا ہے۔ تو پھر میں جو ہے نا سوات سے آیا ہوں ادھر 4-5 دن تو ہم بیٹھے رہے کیونکہ مجھے تو لاہور کا پتہ نہیں تھا، کہ مجھے زبان بھی نہیں آتی تھی اتنی زیادہ، ہم پشتو زبان ہے ہمارا۔ تو پھر میں نے کوشش کی، ادھر جو ہے نا میاں صاحب کی والدہ ہاسپٹل آئی تھی تو اس سے ملاقات ہو گئی ہے، پھر انہوں نے مجھے ناشتے پر بلایا تھا جاتی امراء میں، تو جاتی امراء کا بھی نہیں پتہ تھا۔ نواز شریف صاحب کی والدہ کی بات کریں۔ والدہ انہوں نے بلایا تھا تو پھر جاتی امراء کا بھی مجھے نہیں پتہ تھا۔ پھر یہاں پہ 1-2 ورکر میرے ساتھ گئے ادھر، تو وہاں سے پھر یہ جو ہے نا قصہ آپ نے ان کو وہ اسٹیمپ پیپر دیا؟ وہ میں نے ان کے حوالے کر دیا۔ کیا کہا ان کی والدہ نے؟ میں نے ان کو کہا کہ یہ میں ایک اسٹامپ لے کے آیا ہوں، سوات سے آیا ہوں، یہ میرے جو ہے نا والد محترم سب نے سائن کیے ہوئے، تو میاں صاحب کو جس بھی جو ہے نا جسمانی اعضاء کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں اور میں وہاں پہ بیٹھوں گا جب تک میاں صاحب گھر نہیں ہے تو میں وہاں پہ موجود ہوں گا۔ تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ بھی میرے چھوٹے نواز شریف ہو، اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی، بلکہ وہ رونے لگی اور انہوں نے کہا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میاں صاحب کی اس طرح چاہنے والے بھی موجود ہیں۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ دکھتے بھی نواز شریف جیسے ہیں، مجھے تو بہرحال نہیں لگ رہا، میں نے نواز شریف صاحب کو دیکھا نہیں ہوا۔ خیر ہم تو وہ میرا قائد ہے، ہم تو اس کی طرف نہیں دیکھتے،
وہ نہیں دیکھتے؟ میں تو نہیں ہو سکتا لیکن بات یہ کہ مجھے ایک جو ہے نا ایک لقب مل گیا کہ آپ بھی میرے چھوٹے نواز شریف ہو، جو ان کی والدہ کی طرف سے ملے جو. تو پھر اس کے بعد ہماری نیب دفتر میں جب پیشی تھی تو میں آیا تھا وہاں پہ جاتی عمرہ میں، تو پھر وہاں پر جو ہے نا باجی مریم نے کہا آپ ادھر رہا کرو گے، آپ کہیں نہیں جاؤ گے ادھر. آپ کو باقاعدہ طور پہ وہاں پہ رہائش دی ہوئی ہے؟ بالکل، ہمارا جو بھی جو ہے نا میں آتا ہوں ایکٹیویٹی ہوتی ہے جو تھی تو میں جاتی عمرہ میں اسٹے کر. خدمت کرتے ہیں آپ کی، بہرحال آپ نے ایک دن قربانی دینی. اور دیکھو جی جو ہے نا محترمہ مریم نواز شریف، چاہے میں ہوں یا کوئی عام ورکر ہو، وہ ہر ورکر کی خدمت کرتی ہے. اچھا، وہ یہ نہیں دیکھتی، وہ ورکر کے لیے جو ہے نا ایک اعزاز ہے کہ اس کو جو ہے نا مریم نواز شریف جیسے لیڈر ملی ہے. میں جو ہے نا مجھے جو ہے نا ایک نعرہ بازی کے تحت اٹھایا گیا تھا. آپ، میں نے سنا ہے کہ جیلیں بھی کاٹی ہوئی ہیں آپ نے. جیلیں بس وہ اٹھایا گیا تھا، 4-5 ماہ میں غیب تھا، لیکن جو ہے نا واحد لیڈر ہے مریم نواز شریف صاحبہ جس نے ہر جیل میرے پیچھے دیکھی ہے کہ بھی کی ہر جیل. ہاں، یہاں تک کہ مجھے چھڑا کے انہوں نے جو ہے نا واپس لے کے آئے. آپ نے اور آپ کے والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ آپ کے جتنے عزا ہیں وہ قربان ہوں گے نواز شریف صاحب پہ، تو نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کم تھے، تو آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ لیں میرے سے اور دیں نواز شریف صاحب کو؟ رابطہ تو میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں وہاں پر موجود تھا. کہاں پہ؟ جہاں پہ میاں صاحب داخل تھے. اچھا، تو انہوں نے کہا نہیں کہ آپ کے پلیٹلیٹس لگاتے ہیں میاں صاحب کو؟ نہیں، وہ ایسا انہوں نے نہیں کہا، وہ کوئی گروپ میچنگ کا مسئلہ تھا اس لیے. اچھا محسن کمال صاحب، یہ پرسنلی آپ سے پوچھنے لگوں کہ واقعی اس طرح کے کوئی حالات اللہ نہ کرے کوئی ہو جائیں تو دے دیں گے یہ عزا؟ بڑا مشکل فیصلہ ہے. سر جی آپ میرے گواہ ہو، میں دے دوں گا. بیانی حلفی لکھی دی ہے سر جی، وہ بالکل عدالت سے اٹیسٹڈ ہوئی ہے. عدالت سے اٹیسٹڈ؟ بالکل اٹیسٹڈ ہے سر. ناظرین، جیسا کہ آپ نے محسن کمال صاحب کی گفتگو سنی، میرے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ ایک شخص اتنی محبت کرتا ہے نواز شریف صاحب سے کہ اس نے یہ لکھ کر دیا ہوا اور وہ پیپر عدالت سے اٹیسٹڈ ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب بھی کبھی آنکھ، ناک، دل، گردہ، بال، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی تو میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں نواز شریف صاحب کو وہ ڈونیٹ کروں گا. اور اس کے بعد جب یہ نواز شریف صاحب کی والدہ سے ملے تو انہوں نے کہا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے اور یہ آج سے چھوٹا نواز شریف ہے. تب سے اب یہ جاتی عمرہ میں رہائش پذیر بھی ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے کبھی بھی نواز شریف صاحب کو اس طرح کی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی تو یہ پیش ہوں گے. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.